السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انیق ناجی آفیشیل یوٹیوب پر۔ کاش میرے بس میں ہوتا کہ میں آج کے اس حبس زدہ اور اداس کر دینے والے ماحول میں آپ سے کوئی اچھی بات کر سکتا، کوئی اچھی خبر آپ کو بتا سکتا، لیکن کیا کروں کہ میرے بس میں ہے نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ سچائی کتنی بھی کڑوی ہو، حقیقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا پڑتا ہے، ہمیں پسند ہو یا نہ ہو۔ میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ دیکھیے، ایک عمارت جب بنائی جاتی ہے اس میں فائر ایگزٹ رکھا جاتا ہے، یعنی یہ کہ آگ لگنے کی صورت میں اس عمارت کے مکین وہاں پہ رہنے والے یا کوئی وزٹ کرنے آیا ہو تو وہ آگ لگنے کی صورت میں کون سا وہ راستہ ہوگا جہاں سے وہ باہر جانے کا محفوظ راستہ اسے مل سکے، کوئی ایک پلان کرتے ہوئے، یعنی نقشے میں اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ نقشے کو پاس ہی قوانین موجود ہیں ہمارے ہاں سارے، بائی دا وے یہ جتنی بلڈنگز آپ دیکھتے ہیں جس میں فائر ایگزٹ موجود نہیں ہے، ان سب کے جو نقشے اپروو ہوتے ہیں، جو بھی شہروں کے اتھارٹی جو جس شہر کی بھی ہو، فیصل آباد، گوجرانوالہ، لاہور یا کراچی، فائر ایگزٹ کتابوں میں موجود ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ رشوت اس میں نہیں ہوتی، تو پھر وہ نقشے پاس کرائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پارکنگ، یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ اتنا ایک شاپنگ پلازا کی اجازت دی جاتی ہے وداؤٹ وہ اس کی وہ ہوتا ہی نہیں، کہ پوچھتے ہی نہیں ہے کہ جب کسٹمرز آئیں گے تو وہ اپنی گاڑی کہاں پارک کریں گے، نتیجہ ہماری گلیاں راستے چوک ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوتا ہے، لیکن یہ ایک اور موضوع ہے۔ عمارتوں میں فائر ایگزٹ نہیں رکھا جائے گا اور آگ لگے گی تو اس کا ایک نتیجہ ہوگا نا، اور وہ نتیجہ وہ نہیں ہوگا جس کو ہم دعاؤں سے بدل سکیں۔ مطلب ہے دعائیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے، یعنی کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے جو مظالم سہ رہے ہیں وہ لوگ دعائیں نہیں مانگ رہے، افغانستان میں لوگ دعائیں نہیں مانگتے، شام میں لوگ دعائیں نہیں مانگتے، فلسطینی دعائیں نہیں مانگتے۔ ظاہر ہے دعا ایک بڑی اپنے رب سے اللہ تعالیٰ کا ایک رابطہ ہے، ہم اسی سے مانگیں گے، لیکن اس کے ساتھ جو جس اصول پر کائنات بنائی گئی ہے وہ آزمائش ہے، اور اس میں انسان کی عقل کا امتحان ہے، تو اس پر ہمیں عمل بھی تو کرنا ہوتا ہے نا، صرف دعا سے کچھ نہیں ہوتا۔ فائر ایگزٹ اگر نہیں ہوگا اور آگ لگ جائے گی، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کیجولٹیز ہوں گی، لوگ زندہ جل کے فوت ہو جائیں گے، اس کا یہ نتیجہ ہوگا۔ ہمارا نظام صحت جو ہے یہ کبھی یعنی اس طرح سے استوار ہی نہیں کیا گیا، اس کو کبھی اتنے وسائل ہی نہیں دیے گئے کہ یہ عام طور پہ بھی لوگوں کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ ہمارے ہاں بہت عام سی خبریں ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ بچہ جو ہے وہ رکشے میں مطلب ہو گیا، یا یہ کہ بچہ جو ہے وہ خاتون ہسپتال پہنچ گئی ہے لیکن اس کو جگہ اندر نہیں ملی، اور پھر راہداری میں راستے میں جو ہے وہ بچے کا جنم ہوا۔ یہ تو روٹین کی باتیں ہمارے یہاں۔ اب آ گیا ہے کرائسس، تو جو روٹین کی جو یعنی سرکمسٹانسز اور بوجھ جو صحت کا نظام نہیں اٹھا پا رہا، وہ اس وبا کا اتنی بڑی چیلنج کا جو بوجھ ہے وہ کیسے اٹھائے گا؟ نہیں اٹھا پائے گا۔ اب اس کا نتیجہ نکلے گا نا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک تو یہ کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز، وہاں صورتحال یہ ہے کہ اب 1,10,000 روپے ایک رات کا یعنی ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے۔ یعنی اگر آپ نے کوارنٹین کرنا ہے خود کو تو آپ کو 14 دن یا 12 دن کے لیے آپ کو یعنی 14 یا 15 لاکھ روپے چاہیے، آپ اندازہ لگائیے۔ اور یہ اب حکومت بہرحال یہی کہے گی کہ ہمارے کنٹرول میں سب کچھ، انہیں چھوڑیں۔ اب جو صورتحال بن چکی ہے اس پر میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی بات کو ریکارڈ پہ لے کر آئیں، اور جہاں جہاں تک بھی ہماری آواز پہنچتی ہے، ہم وہ انتظامیہ میں ہوں لوگ، یا وہ کسی اہم ادارے میں ہوں، یا وہ حکومت میں ہوں، جہاں بھی ہوں، ہم اپنی بات ان تک پہنچائیں۔ اور اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس بات کو مطلب خاک میں بدہن، اللہ نہ کرے میری بات درست ہو، لیکن دیکھیے جو ہوپ ہے، امید، یہ کوئی پالیسی نہیں ہوتی۔ آپ امید کرتے ہیں بہترین کی، آپ عمل کرتے ہیں اس بہترین تک پہنچنے کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریپریشنز ہونی چاہیے، وہ جسے کہتے ہیں پریپیئر فار دا ورسٹ۔ اچھا، اب پریپریشن فار دا ورسٹ اس وقت کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے یعنی ماحول میں بھی بلکہ پوری دنیا میں ہر انسان کا ایک بنیادی یہ ڈگنیٹی کا سوال ہے کہ اس کو ایک قبر، اس کی انڈیپینڈنٹ قبر اس کو ملنی چاہیے۔ مطلب یہ کہ یہ چلا جائے دنیا سے، ہم سب نے جانا ہے، میں نے، آپ نے، لیکن جو ہمارے پیچھے جو یعنی پیارے رہ جائیں گے، یہ ان کے لیے ایک دلاسا ہے، یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ وہ قبر پہ جاتے ہیں، کچھ ان کو صبر مل جاتا ہے، وہ دعا مانگ لیتے ہیں، پھول رکھاتے ہیں، عید وغیرہ پہ قبروں میں چلے جاتے ہیں، ایک دلاسا کتھارسس ہو جاتا ہے اس سے۔ تو اس وقت جو موجودہ کیپیسٹی ہمارے قبرستانوں میں ہے، اور وہ سارے کا سارا عملہ یعنی خاص طور پہ کووڈ کے نتیجے میں جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے اور جانا ہے،
وہ اس طرح کا یعنی وہ نارمل اس طرح کا ان کا معاملہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے اس طرح سے ان کو غسل کیا اور سب اکٹھے ہوئے، نہ ہی اب جنازے میں اکٹھے ہونے کا اس طرح کا ماحول ہے کہ ہو سکے. اور پھر جتنا خوف اس کا پھیلتا چلا جائے گا، لوگ جنازوں میں شرکت کرنے سے بھی گریز کریں گے، قبرستان آنے سے بھی گریز کریں گے. تو اس وقت جو میری اپیل ہے وہ یہ ہے کہ ہر ضلع میں ضلعی انتظامیہ کو ابھی سے وہ مقامات کی نشاندہی کر دینی چاہیے کہ جو ایگزسٹنگ قبرستان اگر ان میں جگہ کم ہو گئی تو یعنی ایکسٹرا لینڈ ہونی چاہیے جہاں پہ ہنگامی صورت میں اللہ نہ کرے اگر زیادہ اموات ہو گئیں تو ہر ڈیڈ باڈی کو ایک قبر ملے، اس کے اوپر اس کے نام کا کتبہ ہو. آج نہیں 2-3 مہینے بعد ہی صحیح، جب بھی اس قبرستان میں آنے کی اجازت اس کے اہل خانہ کو ہو تو وہ آ کے اس قبر کو دیکھ سکیں، وہاں دعائیں مانگ سکیں، پھول رکھ سکیں اور قبروں سے لپٹ کے رو سکیں. مطلب یہ ہے کہ وہ اگر انتظام ابھی نہ ہوا تو پھر خدا نخواستہ جو پھر نتیجہ ہوگا وہ بھگتنا پڑے گا. جیسا میں نے آپ سے بتایا، فائر ایگزٹ نہیں ہے، آگ لگ گئی تو ایک نتیجہ ہوگا. صحت کی نظام پر ہم نے توجہ نہیں دی، نارمل حالات میں بھی وہ بوجھ نہیں اٹھا پا رہا تھا، اب یہ کرائسس آ گیا. نتیجہ یہ ہے کہ وہ اب آپ کے سامنے اسپتالوں میں دیکھ لیجئے کیا حال ہے. یہ وہ ملک ہے جہاں چلڈرن ہاسپٹل میں اس عاجز نے دیکھا ہے، آپ بھی جا کے جب دیکھ لیجئے گا کہ ایک بچہ مطلب جس کو ڈرپ لگی ہوئی ہے اس کے لیے وہ جو سٹینڈ ہوتا ہے جس میں ڈرپ لگتی ہے وہ سٹینڈ اویلیبل ہی نہیں ہے، اور ماں کو وہ ہاتھ میں پکڑا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ بچے کو ڈرپ لگی ہوئی ہے اور ماں ساتھ میں وہ پکڑ کے کھڑی ہوئی ہے. آپ اندازہ لگائیں کتنا یہ ایک پریکٹس ہے. اس میں جب یہ وبا آ گئی ہے تو پھر مطلب ظاہر ہے کہ وہ کیا سنبھالے گا. تو اب آگے کی جو ہے انتظام یہ کہ اگر یہ انتظام نہ کیا گیا یعنی علیحدہ سے قبرستان کی جگہیں، اور پھر یہ کہ ان ڈیڈ باڈیز کو میسو سکیل پہ ان کی ٹرانسپورٹیشن ہونی ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کو ظاہر ہے کسی ہاسپٹل سے کسی گھر سے لانا ہے اور نماز جنازہ ہونی ہے، غسل ہونا ہے، اس کے بعد اس کو دفنایا جانا ہے. اس کے لیے ایک تربیت یافتہ عملہ چاہیے، یعنی اتنی بڑی تعداد میں ایگزسٹنگ اس میں آپ کو شاید مشکل ہو جائے گی. لہٰذا ابھی سے تیاری کریں، اور یعنی اس میں یعنی اللہ نہ کرے کہ جب یہ صورتحال اگر مطلب اتنی بری ہو جائے تو یہ نہ ہو کہیں کہ یہ ٹرکوں میں اور یہ ٹریکٹر ٹرالیز میں 30 40 وہ ڈیڈ باڈیز جو ہیں ان کو لاد کے لے جایا جا رہا ہے، اور ایک ہی گڑھا کھود کے ایک اجتماعی قبروں میں 40 یا 50 لوگوں کو دفن کر کے اور اوپر سے مٹی ڈال کے بس وہ مٹی ڈال دی. یہ توہین ہوگی، یعنی یہ ظلم ہوگا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، ہمارے پیاروں نے بھی جانا ہے. اگر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ یہ ہو کہ بتائیے جائے کہ آپ کے پیارا جو ہے وہ اس جگہ پہ ہے جہاں مزید 40 لوگ دفن ہیں، وہ بھی دفن ہیں، تو یہ ایک توہین ہے، یہ ایک ظلم ہے. سو میری حکومت سے ظاہر ہے میں اپیل ہی کر سکتا ہوں ایک شہری ہونے کے ناطے، وہ یہ ہے کہ آپ کی پلاننگ اپنی جگہ، وہ ہم نے نتائج دیکھ لیے، آپ کتنے کنسرنڈ ہیں ہمارے ساتھ وہ بھی ہم نے دیکھ لیا، آپ کتنے یکجاں ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیا، آپ کا مارکیٹ پہ کتنا کنٹرول ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا، آپ نے ہیلتھ سسٹم کو ریگولیٹ کس طرح سے کیا ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا، آپ کا لاک ڈاؤن تھا نہیں تھا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے ایک رسید آپ کو مل گئی کل آپ کے لاک ڈاؤن کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، چلیے وہ بھی آپ نے کر لیا. اب ایک مہربانی کیجئے، باقی تبدیلی تو آپ نے کیا لانی تھی، کم از کم قبرستان ہی ڈھنگ کے بنا دیں، کیونکہ ہمیں جو قبریں آگے ملنی ہیں ہمیں اتنی تو کم از کم عزت دیں کہ ایک آدمی کو ایک قبر اس کے کتبے کے نام سے مل جائے، وہ کسی اجتماعی قبر میں دفن نہ ہو. اتنا تو خیال کیجئے. ان لوگوں کا جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیے، یہ تو ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کا جنازہ جو ہے وہ کسی یعنی ایک کم از کم ایک انسانیت کے ساتھ، ایک وقار کے ساتھ روانہ ہو اور قبرستان تک پہنچے. تو یہ حکومت جو ہے باقی مسائل آپ کرتے رہیں، چوروں کو آپ جیلوں میں ڈالتے رہیں، ڈاکوؤں کو بھی آپ جیلوں میں ڈالتے رہیں، اپنے بھی آپ تسبیح پڑھتے رہیے. ہمارے لیے کم از کم ایک قبر کا انتظام کر دیجئے، اور وہ قبر یعنی ایک آدمی کی ایک قبر وسیع علاقے میں، اور پھر اس کے بعد غسل اور باقی نماز جنازہ کا انتظام. اس کے لیے ضلعی سطح پہ انتظامیہ کو تیار رہنا ہوگا. اللہ نہ کرے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ صورت آئے، میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے کہ اتنی بڑی تعداد میں اموات ہوں، لیکن انتظامیہ دعاؤں پر نہیں چلتی. انتظامیہ کو ہر طرح کے ارینجمنٹس اپنے ذہن میں پاسبلٹیز امیجن کر کے، جو کہ آبویس پاسبلٹیز ہیں، ان کو امیجن کرتے ہوئے ان کے سلوشن کی طرف ایڈوانس میں پریپریشن کر کے رکھنی ہوتی ہے. کیونکہ یہ جو یہ ڈیڈ باڈیز کا مسئلہ ہے، یہ میں کوئی یہاں بیٹھ کے آپ کو نہیں سوچ رہا، یہ پرابلم انگلینڈ میں آ گیا، یہ اٹلی میں آ گیا، یہ نیو یارک میں آ گیا. تو ہم یہاں مطلب ہے ظاہر ہے کہ ضرور ہے کہ ہم ایک اس تکلیف، اس عذاب سے گزرے جس سے باقی دنیا گزر چکی ہے. بس یہی میری اپیل تھی آج کی. باقی ہم
باقی کسی اور نشست میں مزید موضوعات پر بات کریں گے. یہ تو اسی اپیل کے لیے ہے کہ کم از کم اب ہماری یعنی آگے جو آخری آرام گاہ ہے اس کا انتظام ہی کر دیجیے, ایک ڈگنیفائڈ انتظام. مزید باتیں آپ سے ہوتی رہیں گی, دیکھتے رہیے حنیف ناجی.